پروسیس سے گزرنا کیا ہوتا ہے؟ پروسیس آج ہم بات کریں گے روح، ایمان، یقین اور پروسیس سے گزرنے پہ. تو پروسیس سے گزرنا یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں بڑا پریکٹیکل اور لاجیکل، کوئی بھی ریلیجن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑا پریکٹیکل اور لاجیکل ریلیجن ہوتا ہے. اور اسپیشلی اسلام، بیکاز اس نے آسانی پیدا کی ہے ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ ہم اس کو بلیو بھی کر سکیں اور پھر ہم میریکلز کو بھی ایکسپیکٹ کر سکیں. فار ایگزامپل، جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بچہ چاہیے تو ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حیت میں کیا یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو آسمان سے بچے دے دیں؟ وہ دیں گے، دے سکتے ہیں، ان کی طاقت اتنی ہے. اسی طرح جب ہم پودا لگاتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک پھل دیتا ہے، وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. تو اسلام بڑا لاجیکل، جو یونیورس چلتی ہے نا، وہ لاجیکل پیٹرنز پہ چلتی ہے اور وہ بڑا پروسیس اورینٹڈ ہے. مطلب پوری جو یونیورس ہے، جسے پلانٹری سسٹم آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں، سورج، چاند، ستارے، ان کا ہر ایک کا اپنا رول ہے. اسی طرح ہمارا بھی اپنا رول ہے اس پوری یونیورس میں. اور ہم سے کیا ظاہر ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم سے ہمارا بیسٹ بیہیویئر اور کانشیسنیس کو استعمال کر کے، تقویٰ کو استعمال کر کے، ہماری بیہیویئر کو، سیلف کنٹرول ہے نا، مطلب سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول ہی اللہ ہم سے جاتا ہے کہ ایون ان ورسٹ آف سچویشنز بھی ہم سیلف کنٹرول رکھیں، ہم گیو اپ نہ کریں، ہم غصہ بہت زیادہ نہ کریں اور ہم جذبات کی رو میں نہ بہہ جائیں، اس طرح کی چیزیں نہ کریں. یہی چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ. اور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو جو پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے نا، وہ بے شک پودا ہے، وہ انسان ہے، وہ تعلیم کا پروسیس ہے، وہ کمانے کا پروسیس ہے. مطلب من و غلبہ بھی اتار سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اٹھو، اگر نوکری ڈھونڈنی ہے تو اپلیکیشن ڈالو، پھر برکت میں دوں گا. کہاں سے دینا ہے یہ آپ کا تعلق نہیں ہے، وہ اس کی رضا ہے. اگر میں تمہاری کوئی چیز روک دوں تو شکر ادا کرنا، کیونکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے کے پریشرز ہیں، ڈے ٹو ڈے جیسے ہم نے زندگی مینج کرنی ہے. فرض کریں آپ کی نوکری نہیں ہے اور 1 سال ہو گیا آپ کی نوکری نہیں ہے. اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو رزق کے لیے پریشان ہے تو وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. جتنی دیر میں آپ سمجھیں گے وہ فیز اتنی لمبا آپ کے ساتھ چلے گا. جتنی جلدی آپ وہ سمجھ جائیں گے کہ زندگی آپ سے کیا چاہتی ہے. جب آپ اس سوال کا جواب اللہ سے مانگے نا نماز میں، تو اللہ آپ کو وہ دکھائیں گے. اللہ آپ کو اشاروں سے بتاتے ہیں. لوگ مجھ سے آپ لوگ میسیجز بھیجتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں آپ کی دیکھیں سول جرنی علیحدہ ہے. ہر انسان اپنا ایک چیلنج لے کے پیدا ہوا ہے، اس کی روح میں اس کے ٹولز ہیں. تو میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ وہ ڈیسائیڈ کیجئے اور اللہ کے سامنے رکھیے اپنا رشتہ. مطلب میں اگر بتاؤں گی تو وہ پھر ایکسٹرنل ہو جائے گا نا، باہر کی کوئی فورس آپ استعمال کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ سکھا رہی ہوں کہ آپ اپنے اندر کی فورس استعمال کر کے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے کانفیڈنس سے، اپنی صلاحیتوں سے، اللہ کی مدد سے. میں تو یہ بات کر رہی ہوں نا. اب اگر میرے سے آپ پوچھیں گے تو میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو آپ کا کانشیس اور فری ول ہے، آپ کی ایفرٹ ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے. کسی بھی پروفیشن کے ساتھ یا کسی بھی اچیومنٹ جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، مجھے آپ بتائیں میرا لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی یہ تو آپ کو پتا ہوگا. جو بھی آپ کا ویلیو سسٹم ہے، جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے، میرے حساب سے آپ جو لوگوں کا لائف پارٹنر اس سے آپ کے تھاٹ پروسیس سے ملنا چاہیے. ورنہ ذہنی اگر میچ نہیں ہوتا تو پھر وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ظاہری خوبصورتی، ظاہری پیسہ، یہ چیزیں بھی آپ دیکھ کے شادی کرتے ہیں یا پارٹنر چوائس کرتے ہیں، لیکن اصل بات آپ کے تھاٹ پروسیس، بلیف سسٹم ہوتا ہے. اگر وہ دو چیزیں نہیں ملتی ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم نے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا، وہ 1% ہوتی ہے. باقی میریکلز آتے ہیں، باقی وہاں سے اللہ نے آسانی پیدا کرنی ہوتی ہے. لیکن پہلے 1% جو پورا پروسیس سے گزرنا فیتھ کے ساتھ ہمارا کام ہے. ایفرٹ ہمارا کام نہیں ہے. ایفرٹ تو صرف 1% ہے کہ اٹھے اور جا کے دکان کھولی، کاروبار. میں ہمیشہ کہتی تھی، مطلب ساری زندگی میں بھی کہتی ہوں کہ جو ہماری سیلز ہوتی ہے نا، مطلب سیلز اینڈ مارکیٹنگ یا کسی بھی بزنس کی جو سیلز ہوتی ہے نا، گاہک اللہ بھیجتا ہے. کاروبار مینوفیکچرنگ کا ہو، کاروبار کوئی سا بھی ہو، جو خریدار بھیجے گا نا، وہ بے شک میں آفس میں بیٹھ کے مینوفیکچرنگ کی اسٹریٹجی کر رہی ہوں یا میں آپ کو مطلب گروتھ اسٹریٹجی بتا رہی ہوں، میں تو صرف اسٹریٹجی بتاؤں گی.
لیکن جو کسٹمر آنا ہے نا اسٹور کے اندر شاپنگ کرتا ہے وہ میرا رب بھیجتا ہے. وہ اسٹریٹجی اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کا کنیکشن ہو ٹو دا ہائر سیلف, مطلب اللہ کے ساتھ. جب آپ نے وہ توکل کر لیا تو آپ کی اسٹریٹجی بھی کام کرے گی. لیکن اگر آپ کا توکل ہی نہیں ہے کسی چیز کے پیچھے, جب آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں یا آپ اگر کسی کارپوریشن میں کام کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے. تو جب آپ کنفیوز رہیں گے تو اس پروسیس سے جب آپ گزر رہے ہوں گے تو آپ کے اندر ڈاؤٹس آئیں گے, وری آئے گی, وسوسے آئیں گے, کیونکہ شیطان کو آپ نے گیپ دے دیا نا. آپ خود کنفیوز ہیں تو اس لیے شیطان کو وہ گیپ مل گیا. اب جب شیطان کو وہ گیپ مل گیا وہ تو لٹ پھیر دے گا. جب وہ لٹ پھیرے گا تو وہ اور وسوسے کریٹ کرے گا, اور پرابلمز آپ کے آئیں گی, پھر اور کنفیوژن ہو جائے گی. سو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے سرٹنٹی ڈالنی ہوتی ہے, اپنے فیتھ کے پیچھے یقین ڈالنا ہوتا ہے کہ نہیں جو بھی ہو جائے یہ ہو کے رہے گا. پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھر آپ وہ گیپ نکالتے ہیں جس میں لائٹ آنی ہے, نور کی روشنی آتی ہے, پھر میریکلز ہوتے ہیں اور پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ ہے طریقہ کسی بھی چیز کو اپنی روحانی طریقے سے حاصل کرنے کا. تو یہ میں نے آپ کو بہت ایک امپورٹنٹ بات بتائی ہے. وچ ڈاکٹرز کے پاس نہ جائیے. یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح ہے, روحانی طور پہ آپ کو وہ نیگیٹو انرجی وقتی طور پہ ہٹا دیں گے, لیکن وہ پھر واپس آ جائیں گے کیونکہ ان چیزوں میں آپ کا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا نا, آپ کا تھاٹ چینج نہیں ہوگا. تو آپ خود بدل لیجئے نا اپنے آپ کو. تو وچ ڈاکٹر جو ہے یا یہ جو مطلب جو بابے اور عامل بابا بنگالی یہ سب جو ہے ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بیکاز وہ تو جو فائر کی انرجی ہے اس کو استعمال کر کے آپ کو وقتی ذرا سا ریلیف دے دیتے ہیں. اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو منع کیا گیا ہے, اس پہ بہت سخت سزائیں ہیں. تو وہ آپ نہ کیجیے. میں آپ کو سیدھا سیدھا سادہ طریقہ بتا رہی ہوں, یہ کر لیں. اس سے آپ کی دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی. اور اگر آپ کو وہ چیز نہ بھی ملی نا جو آپ چاہ رہے ہیں, اس سے بہترین رب نوازے گا. یہ تو اتنا آسان کام ہے کہ صرف آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں ایز اے ہیومن. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کے اگر کسی کی مدد بھی کرنا چاہو نا تو وہ مت کرو, کیونکہ جو تمہاری طاقت ہے, جو تمہارے ریسورسز ہیں اس کے مطابق کرو. اگر میرے ریسورس 1 لاکھ کے ہیں اور اگر میں 1 ملین کرنا چاہتی ہوں تو اللہ نے مجھے منع کیا, اللہ نے ایسا بوجھ میرے سر پہ نہیں ڈالا ہے. تو میرے جو ریسورس ہیں میں اس کے مطابق یہ طے کر لوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور اگر میرے پاس وہ ریسورس نہیں ہے تو میں اللہ سے کہوں کہ اس کو آپ فل کر دیں. اور پھر صرف ایمان پہ کھڑے رہنا ہے اور یقین کے ساتھ کہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی آئے گی آئے گی. اور اگر وہ ڈیلے بھی ہو رہا ہے تو میں اس بات کا اعتبار رکھوں کہ ایونچولی یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں اس بات سے نہ اپسیٹ ہوں, نہ ناراض ہوں, نہ گریف ہے, نہ شکایت ہے, نہ چیخنا چلانا, نہ رونا دھونا, ہنگامہ نہیں ہے. تو میرا وہ کام ہو جائے گا. اتنی سادہ سی بات ہے. ایسے بس اللہ تعالیٰ سے آپ نے چیز لینی ہوتی ہے, شکر میں ہنستے کھیلتے, اور مشکل میں بھی انسان خوش رہے اور اسمائل کرتا رہے, کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہمیشہ کی طرح, اور دعا میں یاد رکھیے گا.